الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سورة القارعة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں آپ لوگ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے تمام مشقتوں، پریشانیوں اور مشکلات سے بچا کر اپنے پاک کلام قرآن مجید کے پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے اور اس کے مطالب اور مفاہیم پر غور کرنے کے لیے کچھ موقع عنایت فرمایا. میرے بھائیوں، سہولت کی، فرصت کی اور غنیمت کے موقعوں کی قدر تب ہوتی ہے جب انسان سے یہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. ابھی اس وقت کوئی آدمی پریشانی کے عالم میں ہو، کسی کا کورٹ سے کوئی سمن پہنچ رہا ہو، کسی کی کسی جگہ پہ کوئی طلبی ہو، کوئی ایکسیڈنٹ میں مبتلا ہو، کوئی ہاسپٹل کے بستروں پر کرا رہا ہو، کسی مرض میں مبتلا ہو کر اسے درد بے چین کیے ہوئے ہو اور وہ کام کرنا بھی چاہے، اعمال کرنا بھی چاہے اور نہ کر سکے، تو یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بادشاہ ہونے کے ناطے سے روٹی، روزی، ہوا اور فضا اور دنیا کی تمام سہولتوں کو انہوں نے عام کر رکھا ہے.
وہ نام لیوا نام لینے والے کو بھی وہ چیزیں عام ہیں، اور جو ان کی نافرمانی کر رہا ہے، جو گالم گلوچ میں مبتلا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، اس کو بھی روٹیاں ملتی ہیں۔ جیسے اس ملک میں موجودہ حکومت کا جو آدمی فرما بردار ہے، پٹھو ہے، وہ بھی فائدہ اٹھا رہا، اور جو مخالف ہے وہ بھی فائدہ اٹھا رہا۔ لیکن عرفان محبت عام نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی دوستی عام نہیں، اپنا تعلق اللہ نے عام نہیں رکھا، اپنا قرب عام نہیں رکھا، اپنا کانٹیکٹ اللہ نے عام نہیں رکھا۔ اس کے لیے مجاہدہ، محنت، خصوصی محنت کی ضرورت ہے۔ تو فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ ایک بیٹا ہے، ایک باپ ہے، اور اس کے 4 بیٹے ہیں۔ 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا صرف ایسا ہے جو بظاہر بہت زیادہ کماتا نہیں ہے، بہت زیادہ پیسے نہیں لاتا ہے، لیکن باپ کی مرضی اور منشا کے مطابق، اس کی چاہت کے مطابق، اس کی ڈسپلن کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور دوسرے بچے بہت روپے پیسے لاتے ہیں، لیکن وہ اس کی مزاج، اس کی مرضی کے مطابق نہیں رہتے ہیں۔ تو بتائیے باپ کا دل کس سے زیادہ خوش ہے؟ تو بس اسی طرح سے جان لیں، تو اللہ اور اس کے رسول کا تعلق جو ہے یہ انسان کو تبھی ملتا ہے جب انسان اپنے دل کو اچھی طریقے سے بدلتا ہے، اپنے دل کو تیار کرتا ہے، اور اپنے دل کو دنیا کی تمام آلائشوں اور گندگیوں سے خالی کرتا ہے۔ اب ابھی ہمارے عزیز محترم بھائی محمد شعیب صاحب حدیث کی چند باتیں سنا رہے تھے آپ کو، جن میں سے سب سے بڑی نحوست آج کے ہمارے معاشرے اور مومن کے راستے میں اللہ کی ذات سے تعلق، نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں سب سے زیادہ بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہے حرام رزق کا استعمال، سود کا استعمال، ایسی بینکنگ سسٹم اور ایسی چیزوں کا استعمال کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کہا ہے، یا آج اس پر مفتہ بھی قول ہے کہ وہ چیزیں ہمارے لیے جائز نہیں ہیں، اس سے بچے بغیر یہ کوئی شخص سوچے کہ ہم کو اللہ کا تعلق مل جائے گا، محبت مل جائے گی، یہ بہت ناممکن چیز ہے۔ ہر پارٹی کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے، ایک ادیش ہوتا ہے، ایک نردیش ہوتا ہے، ایک اس کے لوازمات ہوتے ہیں، اس کو پورا کیے بغیر کوئی آدمی پارٹی کا وفادار نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کا وفادار بننے کے لیے جو نارمز ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، جو سسٹم آپ پر لاگو کیا گیا ہے، جو چیزیں آپ سے مطلوب ہیں، وہ آپ کو کر کے دکھانی ہوگی، قولاً، عملاً، فعلاً، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، آرام میں بھی، تکلیف میں بھی، یہ ثابت کرنا ہوگا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کے ایک مجذوب بندے نے اپنے اس اشعار میں کہا ہے کہ میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، لا مجھ کو دکھا کوئی اگر ان کی طرح ہے۔ حسن کمال میں، حسن جمال میں، حسن ہنر میں، حسن سیرت میں اگر کوئی دوسری ذات ہو تو بتائیے اس سے محبت کی جائے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ذات؟ پھر محبت دنیا کی کیسے غالب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبانی دعویٰ۔ اسی کو علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں کہا کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو پڑ جاتی ہیں زنجیریں، تو کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اور پھر کہا بڑا قیمتی شعر کی، حکومت بادشاہی علم و اشیاء کی جہانگیری، حکومت بادشاہی علم و اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہیں فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیر ہے۔ میرے بھائیو، ایمان ایک ایسی چیز ہے، ایمان ایک ایسے تعلق کا نام ہے، ایک ایسے کانٹیکٹ کا نام ہے، جس طریقے سے دنیا کے اندر بڑی سے بڑی حکومتوں کا نمائندہ اپنے بڑے مرکز سے ہر وقت کانٹیکٹ اور تعلق میں رہتا ہے، اور دنیا کی دوسری قومیں اور دوسرے افراد اسے نقصان پہنچانے سے وہ بالکل محفوظ رہتا ہے، اسی طریقے سے جب بندے مومن کے اندر وہ اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کے ساتھ جب میدان میں اترتا ہے تو ہر وقت اللہ رب العزت کی ذات کی نگرانی میں رہتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دنیا کے ان تمام چیزوں کی محبت اور تعلق کو ترک کر دے جو اللہ کو ناپسند ہے۔
اسے دنیا چھوڑنی پڑے گی، اسے منمانی چھوڑنی پڑے گی، اسے اپنی من پسندانہ چیزوں کو ترک کرنا پڑے گا، تب اللہ کا تعلق حاصل ہوگا۔ ابھی آگے اس آیت میں آ رہی ہے اللہ رب العزت، اس لیے بہرحال حرام چیزوں سے اللہ تعالی ہم لوگوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اسلامی بینکنگ کا نظام نہیں ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ اس کا کوئی سسٹم سوچیں، ہمارے بڑے ہماری قوم کے لوگ سوچیں کہ جس سے بلا سودی کاروبار کرنے میں لوگوں کو مدد مل سکے۔ اس کے بغیر ممکن آج مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے بھائی اسلامی برقع پہنو، اسلامی اسکارف پہنو، اسلامی ٹوپیاں لگاؤ، اسلامی مسلح جو ہے استعمال کیے جائیں، اسلامی دریاں استعمال کی جائیں جس میں اسٹیچو نہ ہو، تصاویر نہ ہو۔ آپ بتائیں کہ مسلمانوں کی کتنی فیکٹریاں آپ نے بنائی؟ مارکیٹ میں یہ چیزیں آئیں گی کہاں سے؟ صرف ممبر پہ تقریر کرنے سے آئیں گی؟ بھائی جب ہم اس کی فیکٹری لگائیں گے تب تو مال وہاں جائے گا مارکیٹ میں، جب اس کی فیکٹری ہی ہم نے قائم کی ہے تو مال کیسے پہنچے گا؟ تو کیا یہ ہماری ذمہ داری صرف اسلام پر منبر و محراب پر دعویٰ کرنے سے اسلام غالب نہیں ہوتا ہے؟ اسلام ان ہمہ جہتی میدان میں ساری محنت اور طاقت اور قوت کے استعمال اور اس کی ضروریات اور لوازمات کو جس درجے کی ضرورت مطلوب ہے ان تمام فیلڈ اور میدان میں اس درجے کی محنت کرنے کے بعد ہی غلبہ مسلمان ہوتا ہے۔ آپ جس میدان کو چھوڑیں گے وہاں آپ مغلوب رہیں، اس لیے کہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست بدر میں حنین جیسے احد جیسے فرشتوں کو بھیجنے پہ قادر تو ہے، لیکن اس کی عادت نہیں۔ ایک ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے اللہ رب العزت کی عادت۔ اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ بغیر شادی کے بچہ پیدا کر دے، قدرت تو یہ ہے کہ آم کے درخت میں نیم کے پھل پیدا کر دے اور نیم کے درخت میں آم کے پھل پیدا کر دے، لیکن دنیا میں وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ان اللہ لا یخلف الميعاد۔ کبھی کبھی جب اللہ چاہتا ہے تو انبیاء کے ذریعے سے، اولیاء کے ذریعے سے کبھی کبھی ایسی چیزوں کا صدور فرماتا ہے امت کی ہدایت کے لیے، لیکن یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے، اس میں کسی کے کسب کا دخل نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں، سورۃ العادیات میں جو مکی کے اندر نازل ہوئی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی مثال دے کر سمجھایا کہ گھوڑا جو ہوتا ہے، جو مالک گھوڑے کو پالتا ہے، اس کو دانہ دیتا ہے، اس کو چارہ دیتا ہے، اس کو کھانا دیتا ہے، اس کو سہلاتا ہے، اس کے دکھ درد کے اندر دواؤں کا انتظام کرتا ہے، تو اس دنیا کی عارضی خدمت کی وجہ سے ایک گھوڑا اپنے مالک کا اس درجے وفادار ہو جاتا ہے کہ جب اس مالک کو میدان جنگ میں یا کسی ضرورت میں یا کسی جگہ قتل و غارت گری میں یا کہیں بھی نفع و نقصان کی کسی اسکیم و پروگرام میں جانے کا وقت ہوتا ہے تو گھوڑا اپنے جان کی پرواہ نہیں کرتا، حالانکہ وہ مالک اس کا اصل خالق نہیں ہے، اصل خالق اللہ کی ذات ہے اس گھوڑے کی بھی، لیکن صرف ادنا سی نعمت کی وجہ سے، ادنا سی سہولت اس کو دینے کی وجہ سے، ادنا سی خدمت کرنے کی وجہ سے ایک گھوڑا جیسی بے زبان مخلوق اپنے مالک کے لیے سینہ سپر ہو جاتی ہے، میدان جنگ میں اس کے جان کی حفاظت کرتی ہے، اور گھوڑا دشمنوں سے کے مقابلے میں آپ نے سنا ہوا کہ لڑتے لڑتے سب سے پہلے وہ خود شہید ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ ایک چابک مالک لگاتا ہے، فلاں جگہ چلنا ہے، کتنی تیزی کے ساتھ گھوڑا بھاگتا ہے، آپ اس کا ذرا تصور کریں، ہانپتا ہوا دوڑتا ہے، اس کے منزل مقصود تک اس کو پہنچانے میں کسی قسم کی کمی کسر کوتاہی نہیں رکھتا۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، پھر وہ گھوڑا اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتا ہوا سر پر دوڑتا ہے، اپنے دوڑنے میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رکھتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ کہ اس کی ٹاپوں سے زمین کی رگڑ کی وجہ سے چنگاری باہر آ جائے۔ یہ کتنی محبوب صفت ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی پسند ہے، اس وجہ سے اس کو قسم کھا کر بیان کرنا ہے۔ یہ عرب کا مزاج تھا، جب وہ جہالت اور بدویت کا دور تھا تو وہ کسی قوم پر حملہ آور ہو کر کے رہزنی اور ڈکیتی کیا کرتے تھے، اور وہ اپنے گھوڑوں کو اس طریقے سے تیار کر کے، جو تقریباً سحر کا وقت ہوتا ہے کہ جس وقت آدمی بہت گہری نیند میں اور بہت آرام دہ نیند میں سو جاتا ہے، ایسے موقع پر گھوڑوں کو تیار کر کے وہ رہزنی اور ڈکیتی کر کے چلے آئے۔
لیکن اس گھوڑے کی صفت کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پسند آئی کہ گھوڑا دنیا کی عارضی اپنے مالک کی کس درجے وفاداری کرتا ہے، صرف تھوڑی سی خدمت کرنے کی وجہ سے، اس کی دیکھ ریکھ کرنے کی وجہ سے۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح سویرے یہ گھوڑے اپنے مالک کے ساتھ جس جگہ جانا ہوتا ہے وہاں حملہ آور ہو جاتا ہے، اپنے بالکل متعینہ وقت پر یہ پہنچ جاتے ہیں، اپنے مالک کو پہنچا دیتے ہیں متعینہ وقت پر۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور یہ پوری دھول دھکڑ اڑاتے ہوئے پورے میدان میں یہ گھوڑے کسی بھی طریقے کی آرام اور تکلیف اور اپنے کسی بھی شرم و حیا اور ہچک اور جھجک کا کوئی بھی احساس نہیں کرتے، ایک بالکل مستانہ فوج کے طریقے سے دوڑتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، چنگاریوں کو نکالتے ہوئے، دھول دھکڑ اڑاتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل مقصود پر اپنے مالک کو پہنچاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر یہ گھوڑے پوری طاقت کے ساتھ اس بستی میں جا کر، پوری جمعیت میں جا کر گھس جاتے ہیں جہاں ان کو جانا ہوتا ہے، جیسے فوجیں گھس جاتی ہیں۔ ایک ان کو ایم دیا گیا، ایک آبجیکٹ دیا گیا، اور اس کے تحت وہ جا کر کے پورے جیسے آج کی فورس کو کوئی حکم دیا جائے وہ کس طریقے سے اپنے مالک اور اپنے آقا کے آدیشوں کا پالن کرتے ہوئے کس طریقے سے بستیوں میں جا کر کے تباہی مچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آج سے 1500 سال پہلے کی بات یہ ذکر فرما رہے ہیں۔ گھوڑوں کا یہ حال، اتنی وفاداری، معمولی سے دانے اور خرچ اور سہولت اور تیل مالش اور اس کے بدن کو سہلانے کے نتیجے میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا گھوڑا۔ یہ 5 صفتیں گھوڑے کی وفاداری کی اللہ نے اس قرآن مجید کی آیت میں ذکر فرمایا۔ آگے فوراً اس کا کمپیریزن کرتے ہوئے آگے فرمایا ان الانسان لربه لکنود، بلا شبہ انسان اس کے مقابلے میں اپنے پروردگار کا بہت بڑا ناشکر ہے۔ اللہ نے تمہیں 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، 2 آنکھیں دی، 2 کان دیے، جو صحت دیا، تمہارے اندرون اعضاء کو درست بنایا، جو تمام چیزیں تمہارے دل کو بنایا، جو اللہ کے حکم اور امر سے تمہارا دل حرکت کے اندر ہے، ہر وقت تمہیں آکسیجن مل رہی ہے، جان مل رہا ہے، تمہارے بلڈ کا سرکولیشن، ساری چیزیں صحیح چل رہی ہیں، تم اس کے بدلے میں اپنے رب العالمین کے سامنے تم کیا شکریہ ادا کرتے ہو، اس کی کیا وفاداری کرتے ہو، اس کے ساتھ کس درجے کی قربانی دیتے ہو، اس کے لیے کیسی محبت تم اپنے دل کے اندر رکھتے ہو۔ اپنی انگلی کٹانے کی محبت تو تم رکھتے نہیں، جان تو بہت دور کی بات ہے۔ اسی لیے میں نے پچھلے تفسیر میں بھی بات بیان کیا تھا کہ محبت اور عظمت یہ اللہ رب العزت کے 2 بڑے اہم حقوق بندوں کے اوپر واجب ہیں کہ اگر ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی محبت سب سے زیادہ نہ ہو تو ہمارے تمام ایمانی اعمالی، نماز، عبادات، معاملات، سارے دعوے جھوٹے۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ محبت کے قابل اگر کوئی ذات ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ ساری کائنات، یہ بیوی، یہ بچے، یہ گھر، یہ بار، یہ جگہ، یہ ساری چیزیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ساری چیزیں ملی۔ رزق میں اتنا لگے کہ رزاق کا خیال نہ رہا۔ اے جگ کے تونگر ہے تیرے پیٹ پہ پتھر، دنیا تیرے احسان کے ٹکڑوں پہ پڑی۔ اللہ کے نبی کا کیا حال، یہ خود بھوکے ہیں دوسروں کو کھلانے، خود پیاسے ہیں دوسروں کو آپ نے پانی پلایا، آپ شہنشاہ کون و مکاں ہے لیکن دوسروں کی راحت کا آپ نے انتظام کیا، اور ہمارا حل کیا؟ ایک مرتبہ حدیث پاک ترمذی کی روایت کے مفہوم مجھے یاد آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ مدینہ پاک میں خبر ملی کہ آج کی شب دشمنوں کا قافلہ مدینہ منورہ کی بستی پر حملہ آور ہونے والا ہے، حملہ کرے گا۔ اسے آج کے دور میں ہوتا، یہ خبر مسجد نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گوش گزار ہوتی ہے، آپ کے کانوں میں یہ خبر پہنچتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ علی آج کی رات ذرا گھوڑے کو تیار کرو اور سدھا دو اچھی طرح سے، اسے کھلا پلا کر اچھی طرح تیار کرو۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہونا تھا، حضرت علی نے گھوڑے کو تیار کیا۔ حدیث پاک میں لفظ آتا ہے
نصف ساعت اللیل، تقریباً 12-1 بجے کے قریب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے پر ننگی تلوار لے کر کے پورے مدینے کی سرحد کا آپ چکر لگاتے ہیں۔ دشمنوں کی آمد کی اس خبر سے مدینے کی عورتیں آرام کی نیند سو نہیں رہی ہیں، لوگوں کو خوف ہے کہ کہیں کوئی دشمن ہماری بستی پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر نے، اس تشویش نے، اہل بستی کی اس پریشانی نے آپ کو بے چین کر دیا، اور آپ نے طرح طرح رات کے اندر بغیر کسی باڈی گارڈ اور سیکورٹی کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینے کی سرحد کا آپ نے چکر لگایا۔ تو جب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ ہماری بستی، ہماری سرحد اب دشمنوں کے حملہ سے محفوظ ہے، تو مدینے میں مسجد میں آ کر کے آپ نے اعلان فرمایا کہ مدینے کے باشندوں، تم آرام کی نیند سو جاؤ، جب تک محمد زندہ ہے تم پر کوئی دشمن حملہ ہو۔ یہ کیفیت تھی۔ تو اس نبی نے ہمارے ساتھ کس درجے کی قربانیاں دی، کس درجے کے آپ نے طائف میں پتھر کھائے۔ یہ تو سارے واقعات ہیں، کوئی ایسے افسانے ناول تو ہے نہیں۔ بدر کے اندر آپ کے ساتھ کتنی تکلیفیں اٹھائی، حنین کے اندر آپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس طریقے سے ہم اس قربانی کا ادنا درجہ بھی حاصل نہیں کرنا چاہتے، تکلیف اٹھانا ہی نہیں چاہتے دین اور اسلام اور ایمان کے لیے۔ جان اور مال اور وقت کی قربانی تو بہت دور کی بات ہے، اور فری میں دوستی اور قرب چاہتے ہیں، ایسا کیسے ہوگا؟ ایک دنیا کا مجازی حسین بھی اگر تعلق کرتا ہے تو آپ کو اپنے پیرائے پر، اپنی قربت پر آپ کو اچھی طریقے سے وہ تولتا ہے، دیکھتا ہے، 10 بار آپ کو آزماتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے سے اوپر نیچے سے آپ کو بجاتا ہے۔ آج مسلمانوں کی جو مغلوبیت کا وقت ہے، جو حالات ہیں، وہ یہی ہے کہ آج ہمارا جسم تو بدل گیا، ٹوپیاں داڑھیاں تو بدلی ہوئی ہیں، لیکن دل نہیں بدلا۔ گھر تو بدل گئے، مکانات بدل گئے، مسجدیں بدل گئی، مدرسے بدل گئے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں سے، آپ کی سیرتوں سے، آپ کے اداؤں سے جو محبت ہماری نوجوانوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بوڑھوں کو جو ہونی چاہیے، کیا وہ محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو جس طریقے سے دنیا کا جھوٹا عاشق اپنے معشوق کی وفاداری پوری طریقے پہ نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل میں سچی محبت نہیں ہوگی، اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کا بھی جھوٹا عاشق اللہ اس کے رسول کے احکامات پر 100% پکا نہیں اتر سکتا۔ اس کے لیے آپ کو محبت طلب کرنی ہوگی، آپ کو غور کرنا ہوگا، آپ کو اپنے ماضی کو دہرانا ہوگا، دنیا کی محبتوں کو مغلوب کرنا ہوگا، اور جن لوگوں کے پاس اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، ایسے لوگوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا، ایسے لوگوں سے باتیں پوچھنی ہوں گی، ایسے لوگوں سے اپنے دل کا علاج کرنا ہوگا، تبھی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الانسان لربه لکنون، بلا شبہ انسان اپنے پروردگار کا بہت بڑا ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بلا شبہ انسان اس ناشکری پر، بدعمالیوں پر، بدافعالی پر، بدکرداری پر خود بھی گواہ ہے، وہ ساری چیزوں کو جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سمجھتا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی؟ کیا آپ نہیں جانتے دنیا کی محبت کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں کتنی ہے؟ علامہ اقبال کا جو بھی میں نے شعر سنا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیر ہے نہ تدبیر ہے، کہ جب آدمی اپنی اولاد کا، اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا، اپنی ملازمت کا، اپنی نوکری چاکری کا غلام ہے، احکامات ترک ہو رہے ہیں، بیوی کے تقاضے پورے، بچوں کے تقاضے پورے، اللہ اس کے رسول کے تقاضے آخر، شادیوں میں، بیاہ میں، نکاح میں، عقیقے میں، رسوم و رواج میں، جو بھی چیزوں میں، صبح سے شام تک سارے تقاضے اللہ اس کے رسول کے بعد میں، کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ان سے یہ خفا نہ ہو جائے، کہیں ان سے فائدہ رک نہ جائے، لیکن کبھی یہ اپنے سوچا کہ اللہ اس کا رسول بھی ہم سے ناراض نہیں۔ کیا جگہ ہم نے دی اپنے دل میں، سپریم جگہ، جب تک مومن اللہ اس کے رسول کی ذات کو نہیں دے گا، اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی سچی محبت نہیں دے گا۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بلا شبہ میری قربانی،
میری تمام نمازیں، جانی نمازیں، بدنی نمازیں اور قولی نمازیں، فعلی نمازیں، جس قسم کی بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں، ونسکی، میری تمام تر قربانیاں، ومحیایا ومماتی، میری زندگی کا اصل مقصد، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی کو مومن برداشت نہیں کر سکتا ہے، اگر کر رہا ہے تو اس کے ایمان کا برز ہے، کمزوری ہے، زیغ ہے اس کے اندر۔ اس کمزوری کو دور کیے بغیر ہم اللہ اس کے رسول کا تعلق و قرب چاہتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مرض، یہ بیماری جو انسان کے اندر ہے، اس کی وجہ اللہ بیان فرماتے ہیں، مال اور دولت کی محبت میں انسان بڑا سخت ہے، مال اور دولت کی محبت کا بہت بڑا حریص اور لالچی ہے، مال اور دولت کی محبت کا بہت بڑا جو ہے بخیل ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، حالانکہ دنیا کے سارے اسباب اللہ اس کے رسول کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے سامان دیے گئے آپ، لیکن آپ نے اسی کو مقصود سمجھ لیا۔ اعلان ہوتا ہے مال لا، ابو بکر اپنے گھر کا سارا مال دولت ساری چیزیں حاضر کر دیتے غزوہ تبوک میں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر گیا۔ حضرت عمر فاروق کا آدھا مال حضرت ابو بکر کے مال کو چھپا دیتا ہے، بہت کم مال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر تم کتنا لائے ہو، عمر تم کتنا لائے ہو، سوال پلٹ دیا، فرمایا کہ بتاؤ ابو بکر تم کیا چھوڑ کر کے آئے ہو اور عمر تم کیا چھوڑ کر کے آئے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ میں ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب مال پر نظر تھی تو بھروسہ یہ تھا کہ آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کی نگاہیں ابو بکر کے اخلاص کو پڑھ رہی تھیں، فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے گھر میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا۔ تو میرے بھائیوں، نہ ہم وقت قربانی دینا چاہتے ہیں، نہ جان کی قربانی دینا چاہتے ہیں، نہ مال کی قربانی دینا چاہتے ہیں، نہ وقت کی قربانی دینا چاہتے ہیں، نہ تپسیاں پریشانی اٹھانا چاہتے ہیں، کیسے ہم اللہ اس کے رسول کی پارٹی کے آدمی بنتے ہیں؟ فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، فرمایا کہ تو کیا انسان یہ نہیں جانتا کہ جو کچھ قبروں میں ہے اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ مرنے کے بعد بعض منافقین مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ اب ہماری حاضری آخرت میں دوبارہ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا اس نے یہی سمجھ لیا ہے؟ ایک جگہ آگے فرمایا کہ اگر ہم پہلی مرتبہ بنانا تو کام مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا تو آسان ہوتا ہے۔ جب ہم تمہیں پہلی بنانے پر قادر ہیں، پہلی مرتبہ اچھی طرح سے تمہیں کھڑا کرنے کو، تو دوبارہ بنانے میں کیا دقت ہے؟ اور فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، فرمایا کہ اور انسان کے سینوں میں جو کچھ راز اچھے یا برے چھپے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کی پوری جانچ و پڑتال کروں گا، سارے راز تمہارے باہر نکالے جائیں۔ تم نے جو گناہ کیا، شادیوں میں، بیاہ میں، رسم و رواج میں، ساس میں، بہوؤں میں، داماد میں، دلوں کے اندر کچھ، زبان کے اندر کچھ، دماغ کے اندر کچھ، سارے رشتوں کے اندر خرابیاں کیوں پیدا ہوتی؟ ہم مخلص نہیں ہیں، ہم خالص نہیں ہیں، ہم سچے مومن نہیں ہیں، ہمارے دل میں صرف اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، اس وجہ سے دنیا کی دوسری چیزوں کی ہم رعایت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ دوسروں کو ستانا، پریشان کرنا، دوسروں کی عزت اور آبرو پہ حملہ کرنا۔ میرے بھائیو یاد رکھو کہ تم دنیا کی اس عارضی سی زندگی میں دارالامتحان میں ہو، جو چاہو کر کے گزر جاؤ، لیکن وہی ہے وہ دنیا تھی پکڑتے تھے جہاں پر تم زباں میری، یہ محشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان میری۔ وہاں ادنا سے آدمی کو بھی، کمزور آدمی کو بھی اللہ کی عدالت میں پورا موقع ملے گا اپنی بات کہنے۔ آج ہم طاقت کے بل پر، قوت کے بل پر، اثر و رسوخ کے بل پر، جمعیت کے بل پر، فورس کے بل پر، آپسی منافقین، مشرکین، فاسقین، فاجرین کے اتحاد کے بل پر آج ایک کمزور آدمی کو ہم بات نہیں کرنے دیتے ہیں۔ میرے بھائیو وہ اللہ کی عدالت ہوگی کہ جہاں کمزور آدمی کو بھی اپنی بات کہنے کا پورا موقع۔ اس لیے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ایک انٹرنیشنل کورٹ آخر میں رکھی گئی۔
ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بلا شبہ تمہارا پروردگار، ان کا پروردگار اس دن ان کی تمام چیزوں سے باخبر ہوگا۔ دنیا کا جو جج ہوتا ہے، جو حاکم ہوتا ہے، جو منصف ہوتا ہے، وہ تو گواہوں پر فیصلہ کرتا ہے، ثبوتوں پر فیصلہ کرتا ہے۔ وہ جج جو حاکم ہوگا، مالک یوم الدین کا جو جج ہوگا، منصف ہوگا، اپنی عدالت کا تنہ تنہا مالک ہوگا، وہ تمہارا جج بھی ہوگا، تمہارا گواہ بھی ہوگا، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی عدالتوں سے جو فیصلے صادر فرمائے گا، تم اس کے سامنے پھر کوئی چیلنج نہیں کر سکتے۔ دنیا کی عدالتوں میں تو چیلنج کے دروازے کھلے، کہنے سننے کے دروازے کھلے، بات بنانے کے دروازے کھلے ہوئے، زیادہ پیسہ دو تو وکلاء کی فورس پوری کھڑی ہوئی۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھرنے کی، اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی، اپنے 24 گھنٹے کے شب روز کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما دے، ماؤں کے اندر، بہنوں کے اندر، سب کے اندر۔ تدبیر کے دستے ذرنی سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان، تو کوشش آپ کریں گے تو ساری چیزیں اللہ کی مدد شامل کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ القاریہ، یہ جو ہے مشرکین مکہ کے اندر ایک عقیدہ یہ تھا کہ یہ سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی یہ سب دعویٰ کر رہے ہیں، قیامت آئے گی، یہ آئے گی، وہ آئے گی، یہ سب جھوٹ ہے، مکاری پر مبنی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے جیسے آج بھی کوئی آدمی ایتھنٹک آدمی کھڑا ہوتا ہے، کچھ کام سمجھاتا ہے، دعویٰ دیتا ہے، تو جہلا کی جماعت، نافرمانوں کی جماعت، مفاد پرستوں کی جماعت اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ آج اچھے لوگوں کا جو غلبہ نہیں ہو پا رہا ہے، اس میں سماج میں دشٹتا، برائی، برے لوگوں کا غلبہ آتا ہے۔ کسی بھی آفس میں دیکھیں 9 لوگ برے ہیں، ایک اگر اچھائی کی دعوت دے رہا ہے، وہ 9 لوگ اس کو دبا دے رہے ہیں، اس کی اچھائی کو غالب نہیں آنے دیتے۔ 9 لوگوں کے اندر جو برائی کا ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے، تو وہ کتنا ایک اچھائی کا ٹرانسفارمر سپلائی کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن نے انفرادی طور پر ہر آدمی کو اپنے عقیدے، اپنے اعمال، اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنی معاشرت، جیسے بھائی نے بھی بتایا، بھائی محمد شعیب صاحب نے کہ معاملات کی لائن سے کھانا پینا، لین دین، رہن سہن، پیسے روپے کمانا، تجارت، بینکنگ، یہ ساری چیزیں، اس کا تعلق معاملات سے ہے۔ جب تک ان کو ان میں بھی آپ پکے نہیں ہوں گے، آپ مسلمان۔ ہم نے ٹوپی لگا لیا، جمعہ پڑھ لیا، عیدین پڑھ لیا، نماز پڑھ لیا، ہو سکا تو تلاوت کر لیا، مجلس میں بیٹھ کے سمجھ گئے مسلمان۔ 24 گھنٹے کی روٹین اور زندگی جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا کے مطابق نہ ہو، اس وقت تک ہم مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا القاریہ، وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز، جب پہلا سور پھونکا جائے گا، عجیب قسم کا زمین میں بھونچال پیدا ہو جائے گا، لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جائے گی، بڑی بھیانک آواز آئے گی۔ ایک روایت میں کہ ایسی آواز آئے گی کہ اس کے صدمے سے لوگوں کی جانیں نکل جائیں گی۔ القاریہ، ایسی آواز۔ مل قاریہ، جانتے ہو کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے؟ جب کسی امر پر متوجہ کرنا ہوتا ہے تو اس کو سوال کے انداز میں پوچھا جاتا ہے۔ سمجھتے بھی ہو کہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے؟ وما ادراک مل قاریہ، آگے اللہ فرماتا ہے کہ اور تم کو کیا معلوم کہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے؟ یعنی حق الیقین کے ساتھ جب وہ چیز واقع ہوگی، کاش تمہیں اس کا احساس آج ہو جاتا، اس تکلیف کا احساس، اس درد کا احساس، اس پریشانی کا احساس جب انسان کو خود ہوتا ہے تو اس کو حق الیقین کہا جاتا ہے۔ جیسے کینسر کا مریض ہے تو وہ اپنے حق الیقین کی کیفیت میں جی رہا ہے، لیکن کینسر کے بارے میں جو ہم نے باتیں پڑھی ہیں علم الیقین ہے، کینسر کے مریض کو ہم نے دیکھا یہ عین الیقین ہے، خود کینسر میں مبتلا ہو کر کے اس کی تکلیفوں کا موازنہ اور مظاہرہ کیا، یہ حق الیقین۔ اللہ رب العزت ہم کو جنت اور جہنم اور اپنے ذات عالی کا احساس اس دنیا کے اندر ہی میرے بھائیو عطا فرما دے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، فرمایا یہ انسان جو اپنی عقل، اپنی چال بازی، اپنی طاقت، اپنے فورس اور اپنی قوت کی وجہ سے اور اپنی ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کی وجہ سے جو اللہ کی نافرمانیوں پر اتراتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کی حیثیت میں بتا دوں، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، فرمایا کہ یہ لوگ بکھرے ہوئے پروانے کی طرح ہو جائیں گے۔ بکھرے ہوئے پروانے کیسے ہوتے ہیں؟
ابھی بارش ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے پروانوں کی کیا حالت ہوگی بجلی کے سامنے. فرمایا کہ ایسے ان کی خش و خاشاک کی طرح، تنکوں کی طرح، پتوار کی طرح ان کی حیثیت ہو جائے گی. انسان اللہ کے سامنے، اس کی فرمانروائی کے سامنے، اس کی طاقت کے سامنے، اس کی قوت کے سامنے کسی کی کوئی مجال نہیں. دنیا کا کوئی سلاطین اور بادشاہ بھی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کی وجہ سے، اس کے سلطنت اور بادشاہت کی پرمیشن ہونے کی وجہ سے وہ بادشاہ ہے، اور تب تک ہے جب تک اللہ کا اذن اور امر، ورنہ تو خود وہ اپنے وجود کا بھی مالک نہیں. یہ ہے اللہ کی ذات، یہ ہے اللہ کی ذات عالی کا حقیقت. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، فرمایا کہ اور تمام کے تمام پہاڑ جو ہے وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. جیسے روئیوں کو دھن دیا جاتا ہے ایسے حالات کائنات میں پیدا ہو جائیں گے. زمین اپنے مستقر کو چھوڑ دے گی، سورج زمین پر گر پڑے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے، اور سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی، زلزلے آ جائیں گے، چاروں طرف بجلی اور کرنٹ کا ماحول ہوگا، موجیں آپس میں ایسی ٹکرائیں گی، پوری کائنات پانی پانی ہو جائے گی. نفسا نفسی کا عالم ہے، صرف ایک سور پھونکنے کی وجہ سے، جس کو عربی زبان میں منقار کہا گیا، جس کو حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں لے کر کے کھڑے. اللہ رب العزت اس بات کا یقین عطا فرما دے ہمارے دلوں میں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فرمایا کہ اعمال نامے بہرحال وہ لوگ کہ جن کے اعمال کا ترازو کل بھاری ہو گیا، سب کے اعمال تولے جائیں. جیسے آج کے زمانے میں سب کی کریڈٹ تولی جاتی، سب کی حیثیت دیکھی جاتی، کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی فیسلٹیز دینے سے پہلے اس کی جانچ پڑتال کی جاتی. تو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فرمایا کہ جن کے اعمال کا ترازو بھاری ہوگا. علماء نے، مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ کل میدان محشر میں دو بار وزن کیا جائے. ایک بار کا وزن جو پہلا وزن ہوگا، جو ترازو لگایا جائے گا، وہ مومن اور کافر کو ممتاز کرنے کا، اس میں مومن اور کافر ممتاز ہو جائے. اور ایک دوسری بار کا وزن لگایا جائے گا کہ جس میں مومنین میں سے چھٹائی کی جائے گی، ان کے حسنات اور سیئات کے اعتبار سے ان کے درجات متعین کیے جائیں گے کہ ان میں سے مومن کون لوگ ہیں، اور جن کے پاس حسنات کا ذخیرہ بہت زیادہ ہے، اور ان میں سے وہ لوگ فاسق و فاجر اور بدعملی کا ارتکاب کرنے والے کون لوگ ہیں کہ جن کے پاس ان کے حسنات کے ذخیرے بہت کم. تو غالباً یہاں دوسرے طریقے کی، دوسرے بار کی، علماء نے لکھا ہے کہ دوسرے بار کا وزن یہاں مراد ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بہرحال وہ لوگ جن کے اعمال کا ترازو بھاری ہوگا، ان کے عمل میں، ان کے وقتوں میں، ان کی زندگیوں میں، ان کی زبانوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے وہ بچتے رہے. میں نے بتایا کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہماری آمدنی ہیں، ہمارے جو گناہ ہیں یہ ہمارا خرچ. جب ہماری آمدنی سے زیادہ ہم خرچ کریں گے تو ایمان کا بیلنس 0 برابر کتنا ہوگا؟ 0 ہی ہوگا. ایمان کے بیلنس کو، اس کی کریڈٹ کو تم اللہ کی نگاہ میں اونچا کرنا چاہتے تو گناہوں کو چھوڑو، نافرمانیوں کو چھوڑو. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، بہرحال وہ لوگ جن کے اعمال کا ترازو ہلکا ہوگا. پتہ چلا کہ یہ دیکھیے، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جو مومنین ہوں گے جن کے حسنات کم ہوں گے، حسنات جن کے کم ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، اعمال میں صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، عمل کچھ نہیں کیا، چھوڑ دیا، نمازیں چھوڑتے رہے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کی، اللہ کے حدود کی، اللہ کے حقوق کی کوئی رعایت نہیں کی، دنیا میں شریعت کے اعتبار سے اپنی زندگی نہیں گزاری. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگی. یہ ہاویہ جہنم کی ایک ایسی کھائی اور کھاڑی کا نام ہے جس کے اندر بہت زیادہ گہرائی، اس گہری کھائی کے اندر ان کو ڈالا جائے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اللہ تعالیٰ نے خود ماہیہ کی تفسیر فرمائی کہ ہاویہ کیا، جو وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا خبر کی ہاویہ کیا چیز ہے. نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ بہت زیادہ بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی سختی کے ساتھ دہکائی ہوئی آگ ہے.
یعنی اس کھائی کی آگ جہنم کے اور حصوں کی آگوں سے بہت زیادہ سخت ہے، بہت زیادہ تیز ہے، بہت زیادہ جھلسا دینے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ڈریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی توبہ اور استغفار کریں۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ بھائی 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کا اہتمام کریں کہ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالوں میں ہماری اس عمروں میں جس قسم کی بھی غلطی کوتاہی، گناہ کبیرہ صغیرہ سرزد ہو گئی ہیں، اے اللہ ہم کو معاف فرما دے، اور آئندہ جو ہماری زندگی بچی کھچی ہوئی ہے تیرے علم کے مطابق، اے اللہ اس میں کسی بھی غلطی کوتاہی، گناہ کبیرہ صغیرہ کے سرزد ہونے سے اللہ ہم کو بچا دے۔ واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، آپ اس نماز 2 رکعت کا اہتمام کریں، دیکھیے آپ کے دل کی صفائی کیسے ہو۔ کم از کم کچھ تو کرو بھائی، اور روزانہ اللہ کی محبت بڑھنے کے لیے کم از کم صبح فجر کی نماز کے بعد بغیر تلاوت کے کوئی کام نہ کرو، اور اس میں نیت صرف ہو کہ اللہ اس کے رسول کی محبت دل کے اندر ہے۔ 1 پارہ کم سے کم کرو۔ جو لوگ علماء ہیں، حافظ ہیں، جن کے پاس فارغ البالی ہے، وقت ہے، وہ کم سے کم 3 پارے کی تلاوت اللہ کی محبت کے لیے۔ 3 گھنٹے انسان راشن کی دکان پہ 2 4 5 کلو 10 کلو چاول کے لیے، اپنی ضروری فیسلٹیز اور سہولت کے لیے انسان کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی محبت کا عالم ہے کہ مسجد میں جیسے آتا ہے فوراً بھاگنے کا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی صفت بیان فرمائی کہ میرے جو نیک بندے ہیں ان کے اندر کیا عادتیں ہوتی؟ یمشون علی الارض ہونا، جب زمین پر چلتے ہیں تو تواضع عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، گھمنڈ نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، نہ مال کا نہ پیسے کا، کیونکہ سب چیزیں کسی اور کی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو رفع شر کی باتیں کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور تیسری صفت بدل، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں اللہ کے سامنے سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ ہم کتنی راتیں ہماری ایسی گزرتی ہیں سال بھر کے اندر کی جس میں ہم اللہ کے سامنے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے ہم قیام کرتے ہیں۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور سیرت پڑھ لیں کہ آپ کی کتنی راتیں امت کے غم میں، امت کے درد میں آپ کی گزر رہی ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم 1 رات نہیں کھڑے ہو سکتے، 2 گھنٹے نہیں کھڑے ہو سکتے، اپنی نیند کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنے اے سی کولر کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، یہ محبت ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے تنہائی میں ہر وقت جہنم سے بچنے کی درخواست کریں۔ کسی آدمی کو پھانسی کا حکم ہو جائے ہندوستان کی حکومت میں، وہ کیا کرے گا؟ اس کی راتیں کیسے گزریں گی؟ اللہ رب العزت کسی جیسی کیفیت ہم لوگوں کی جہنم سے بچنے کی فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ صلاۃ التوبہ کا اہتمام کریں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہونے کے لیے کم از کم 3 نسخے۔ ایک تو جو مجلس ہے، یہ بھی اللہ کی محبت پیدا ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس طرح مجلس میں خود بھی آئیں اور اپنے اپنے گھروں میں کچھ کتابیں دینی اچھی علماء کی، جس سے علم بڑھے، عمل بڑھے، نبی کی سیرت کی کوئی کتاب اپنے بچوں کو پڑھ کر سننے سنانے کا معمول بنائیں، اور اس مجلس کا سبھی لوگوں کو پابند بنائیں۔ سارے کام کاج سب چھوڑ دیں، اس وقت بیٹھیں، بھلے کھانا اس وقت نرم گرم جو مل جائے وہ کھا لیں یا نہ کھائیں، 1 وقت کا کھانا چلے گا، لیکن اعمال کا کھانا جاری ہے۔ انشاءاللہ آپ ایسا کریں گے تو بہت نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ مولا رب العزت ہم لوگوں نے جو کچھ بھی اس مجلس میں جو باتیں کہی ہیں، سنی ہوئی ہیں، سنائی گئی ہیں، اے اللہ سب سے پہلے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مجلس کے تمام حاضرین غائبین جن تک یہ باتیں پہنچی ہیں، اے اللہ ان باتوں کے ذریعے سے ان کے دلوں کو منور فرما دے، اے اللہ علم نبوت سے ان کے دلوں کو منور فرما دے، ہم سب کے دلوں کو مزاج نبوت سے منور فرما دے، نور نبوت سے منور فرما دے، تمام شرور و فتن آفات بلیات تکلیفات مصیبتوں سے اللہ آپ سب کی حفاظت فرما۔ ملک کے اندر جو بدعنوانی، بے اطمینانی، بے چینی کا ماحول ہے، اس کو امن و سکون میں مبدل فرما، اے اللہ طرفین کو طرفین کے خیور سے محظوظ فرما، طرفین کو طرفین کے شرور سے محظوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔